کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ پڑھا یا سنا ضرور ہوگا کہ پٹھان قوم کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، یا پھر کبھی کسی پٹھان کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دنیا بھر کے ریسرچرز اور تاریخ دان اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں پٹھان ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں؟ دنیا بھر میں جہاں بھی پٹھان ہوں گے مسلمان ہی ہوں گے، اور اگر کسی پٹھان سے یہ پوچھا جائے کہ وہ پہلے مسلمان ہے یا پٹھان، تو وہ جواب دے گا کہ میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ زمانہ قدیم میں ہجرت اور نقل مکانی کرنے والی مختلف اقوام پر تحقیق کرنے والے ماہرین افغانستان اور پاکستان میں بسنے والے بہت سے قبائل کا رشتہ زمانہ قبل مسیح میں فلسطین سے نقل مکانی کرنے والے یہودی قبائل سے جوڑنے میں مصروف ہیں۔ ان قبائل میں سب سے نمایاں پشتون یا پٹھان ہیں، جبکہ بعض مورخین کشمیریوں کو بھی بنی اسرائیل کی گمشدہ نسل میں شمار کرتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پشتون یا پٹھان یہودی نسل میں سے ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل سے ہے۔ ان قبائل کو بنی اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلا وطن کر دیا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران، پھر افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے، جبکہ جوئش اٹلس میں صوبہ سندھ کی قدیم بندرگاہ دیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی بہت بڑی مرکز تھی۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانہ قدیم میں بحری جہازوں کے ذریعے سندھ اور بلوچستان کی بندرگاہوں پر آتے رہے، اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کے تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے زمانہ قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اسی طرح ماضی قریب میں جلال آباد کے قریب سے لے کر چترال تک پھیلے ہوئے کافرستان میں ملتے جلتے مذاہب کے پیروکاروں کی تہذیب اور تمدن اور رسوم و رواج پر بھی بہت سے محققین نے کام کیا ہے، لیکن چند ایک نے ہی ان میں کسی حد تک اسرائیلی عنصر کا وجود تسلیم کیا ہے۔ اسرائیل میں 12 قبائل آباد تھے جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل جو کہ آج کے یہودی ہیں وہی توریت پر عمل کرتے تھے، جبکہ باقی 10 قبائل تورات کو تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے نینوا کی اشوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جوڈا کے نام سے موسوم جنوبی علاقہ جس پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کیا۔ جب بابل کے فرمانروا بخت نصر نے یروشلم جو کہ آج کا فلسطین ہے اس پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر ایران یعنی فارس کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر حصوں میں پھیل گئے۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلاشہ یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے۔ خود بعض افغانیوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ عرب مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اور یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، جبکہ دونوں کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا، جہاں سے وہ ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ سفر ہجرت کے دوران آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ سے شادیاں کی۔ حضرت ہاجرہ سے آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ سے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکہ میں لا کر آباد کر دیا، جبکہ خود حضرت سارہ اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں ہی مقیم رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ اپنے دادا اور چچا کی طرح آپ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی ہوئے۔
حضرت یعقوب کا عبرانی لقب اسرائیل تھا، لہٰذا ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، اس لیے ابتدا ہی سے بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو عرب میں ان کی گزشتہ تاریخ اور علم اور مذہب سے وابستگی کی وجہ سے خاص مقام حاصل رہا۔ امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی فضیلت بھی بنی اسرائیل کو ہی حاصل رہی، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گنوا لی تھی۔ بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء اور رسول آئے، لیکن اس قوم نے سینکڑوں انبیاء کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کی نافرمانی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کیا۔ یہ قوم ایک طویل مدت کی آسائش اور حکمرانی کے بعد قطبیوں کی غلامی میں جکڑی گئی، تو ان کی رہنمائی اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو قطبیوں کی غلامی سے آزاد کروا کے بحیرہ احمر کے پاس واپس فلسطین میں لے آئے۔ یہاں آپ کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر اور بادشاہ ہوئے۔ اس کے بعد ایک طویل مدت تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت کی۔ اس دوران ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتیں بھی نازل ہوئیں، جیسے من و سلوہ وغیرہ، لیکن اس قوم نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 2 باپ بیٹوں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی عزت بخشی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 9ویں صدی قبل مسیح میں فلسطین کے مشہور فرمانروا اور پیغمبر تھے، جنہوں نے یروشلم میں ایک وسیع و عریض عبادت گاہ تعمیر کی جو ہیکل سلیمانی کہلائی تھی۔ بعد میں بنی اسرائیل حق سے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین کی بھی مخالفت کی اور اسرائیل کے نام سے شمالی فلسطین میں اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے بڑھ گئے تو حضرت ارمیا علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے حکم ہوا کہ اپنی قوم کو بتا دیجئے اللہ تعالیٰ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکیوں کی وجہ سے تمہیں مہلت دی ہے، لیکن تم نے اللہ کے احکامات فراموش کر دیے ہیں۔ اب تم پر ایک ایسا حکمران مسلط کر دے گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا بلکہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ جب ارمیا علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو بنی اسرائیل نے اسے جھوٹ سمجھا اور آپ کو پکڑ کر قید کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بابل کے فرمانروا بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئے، جبکہ یہود کی تاریخ میں بنی اسرائیل کی دوسری جلا وطنی اس وقت ہوئی جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے بہت سے قیدی بنا لیے اور یہاں تک کہ بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو بھی تاراج کر کے بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیا۔ دوسری بار بنی اسرائیل کی جلا وطنی کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا کر بچا لیا۔ اس فساد کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹائٹس کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ موجودہ فلسطین اور اسرائیل سے زمانہ قدیم میں فرار ہونے والوں میں وہ 10 قبائل بھی شامل ہیں جن کی تلاش میں آج بھی یہودی مصروف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبائل فارس یعنی ایران کے قریب غور میں آ بسے اور پھر آبادی میں اضافے کی وجہ سے ان علاقوں تک بھی پھیل گئے جو اس وقت افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کہلاتے ہیں۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ قبائلی سردار بحیثیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان سرداروں کو واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے تحائف بھی دیے اور اس وفد کے امیر قیس کا اسلامی نام عبدالرشید رکھ دیا، جبکہ اسے پہتان یا بتان کا لقب بھی عطا کیا اور پھر یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ افغانوں کی روایات کے مطابق بھی امیر قیس کا نام عبدالرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بتان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں لسانی تغیرات کی وجہ سے پٹھان بن گیا، جبکہ لفظ پختون کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر فارس یعنی ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی پخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ اہل ایران انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر
عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف آہ فغاں کرتے رہے۔ ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، پاکستانی پٹھان اور پشتون، ایرانی افغان اور یہود کو پختون کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت کئی قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں، جبکہ ان قبائل کی ہزاروں شاہوں کی کئی ذیلی شاہیں بھی ہیں جو کئی اشخاص یا علاقے سے منسوب کی گئی ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید کی اولاد ہیں، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ خود کو قیس عبدالرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ساتھ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج اور اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح قیس عبدالرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت کی 37ویں پشت سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے، اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ ان میں یوسف سے یوسف کے بیٹے، داؤد ہیل داؤد کے بیٹے، موسیٰ ہیل موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان ہیل سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ تحقیق قرینِ قیاس ہے اور ابھی تک کوئی بھی یہ تحقیق مکمل نہیں کر سکا کہ موسیٰ ہیل، داؤد ہیل، یوسف زئی، سلیمان ہیل وغیرہ کا قدیم پس منظر کیا ہے۔ پٹھانوں کے بارے میں انگریزوں نے درجنوں تحقیقاتی اور تاریخی کتابیں تحریر کی، لیکن وہ ابھی تک بنیادی حقائق کو نہیں کھنگال سکے۔ آج ایک بار پھر ماہرین پشتونوں کے یہودی نسل ہونے کے نظریے پر تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ پٹھانوں اور یہودیوں کا رشتہ ثابت ہونے سے دونوں کے درمیان دوستانہ روابط کو فروغ مل سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل کے موضوع پر ڈبل ڈاکٹریٹ کرنے والے بھارتی شہر ملیح آباد سے تعلق رکھنے والے نوجوان محقق ڈاکٹر نوارس آفریدی کی تحقیق بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان اور بھارت میں بسنے والے پشتون دراصل وہی گمشدہ قبائل ہیں، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی خاتون سائنسدان شہناز علی اسرائیل کے شہر حیفا کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں پشتونوں کے یہودی نسل ہونے کے نظریے پر باقاعدہ تحقیق بھی کرتی رہی، جس کے دوران شمالی ہندوستان میں آباد آفریدی قبیلے کے ڈی این اے سیمپلز، خاص طور پر کروموسوم کا تجزیہ کیا گیا۔ اس بھارتی سائنسدان کے مطابق آفریدی قبائل خود یہ مانتے ہیں کہ ان کے قبیلے کا نام دراصل اسرائیلی قبیلہ افرائیم سے اخذ کیا گیا ہے۔ افغانیوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتے، اور حیرت کی بات ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔